اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف سورت نمبر 18 اور اس کی آیت نمبر 83۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے پوچھتے ہیں، ان ذی القرنین، ذی القرنین کے متعلق تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ قل، ان کو کہو، سأتلو، ہم بہت جلد میں پڑھتا ہوں، علیکم تمہارے اوپر، منہ اس سے، ذکرہ اس کا ذکر تمہارے اوپر پڑھ کے سناتا ہوں۔ انا مکننا، بے شک ہم نے، لہو واسطے اس کے، اس کو ہم نے دسترس دی، مکن دیا، فی الارض زمین میں، وآتیناہ، اور ہم نے اس کو عطا کیا، من کل شیء سببا، ہر چیز کے اسباب ہم نے اس کو عطا کیے۔ اسباب کا مطلب ہوتا ہے ریسورسز۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو، میکسیمم کے نہیں بات کر رہا کہ اکثر، من کل شیء سببا، من کل شیء، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں دسترس دی، وآتیناہ، اور ہم نے اس کو عطا کیا، من کل شیء سببا، تمام چیزوں سے۔ کل شیء اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو کہا ہے، تو ایسے ہی نہیں کہا، کلیئر کر کے کہا ہے، من کل شیء سببا، فاتبع سببا، اس نے اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا، اپنے ریسورسز کو یوز کیا۔ اتباع کا مطلب نا پیچھے پڑا، اب اپنے وہ پیچھے پڑا ایک سامان کے، سببا کو وہ سامان کہہ رہا ہے۔ ایکچوئل جو بات ہے، جو ہم نے اس کو اسباب دیے ہیں، جو ہم نے اس کو ریسورسز دیے ہیں، اسباب سبب، کہ یہ چیز کس سبب، اس کا سبب کیا بننے کا، ریسورسز، اس نے اپنے ریسورسز کے پیچھے پڑا کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے چیزیں دی، اس نے اس چیز کو یوٹیلائز کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا، وہ پہنچتا ہے، مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا، اس نے پایا اس کو، کس کو، سورج کو، تغرب، وہ ڈوب رہا ہے، فی عین، بیچ چشمے کے، حمیۃ، دلدل کیچڑ۔ اس نے مغرب کی طرف ٹریولنگ کی، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا مغرب الشمس، سورج کے غروب ہو۔ اب جب بھی آپ جائیں، میں جائیں، ہم جب بھی کہیں جا رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، عصر کا ٹائم ہم نے ٹریولنگ کی، یا صبح فجر کے ٹائم نکلے ہیں، یا دوپہر 11 بجے نکلے ہیں، یہاں تک کہ ہم سفر کرتے رہیں، یہاں تک کہ ہم سورج کو غروب ہوتا دیکھیں۔ تو جب بھی ہم جہاں کہیں بھی سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کہ کوئی ڈسک کے اندر جا رہا ہے، کسی دلدل میں جا رہا ہے، کسی چیز میں غروب ہو رہا ہے، نکلتے وقت ہی ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے۔ مگر یہ عام بات نہیں ہے کہ جیسے آپ اور میں یہاں سے چلے گئے جی حیدرآباد چلے گئے، یا ہم یہاں سے چلے گئے جی پشاور چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اس سے ہر چیز کے ریسورسز دیے تھے۔ وجد اندہا قوما، وہ پاتا ہے، اندہا اس کے پاس، قوما لوگ، اس کو وہاں پر جب وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچا تو اس کو وہاں پر لوگ، ایک قوم کو پاتا ہے، قلنا، ہم نے کہا، کون ہے ہم، اللہ، یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، اللہ تعالیٰ ذی القرنین سے بات کر رہا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا ذی القرنین، اما ان تعذب، کہ چاہے تو ان کو عذاب کر، و اما، یا چاہے، ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو اختیار کر ان میں سے کوئی اچھائی، بھلائی، تیرے اوپر ہے، چاہے تو ان کو عذاب دے، پھینٹی مار ان کی، یا پکڑ ان سے اچھائی۔ قال ذی القرنین نے کہا، اما من ظلم، جو کوئی ظالم ہے، فسوف نعذبہ، بہت جلد ہم اس کو سزا دیں گے، پنش کریں گے، ثم یرد، پھر وہ لٹایا جائے گا، یعنی کہ ایسی چھوٹا عذاب نہیں دیں گے، جان سے مار دیں گے اسے،
ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے پالنے والے کی طرف اس کو ہم بھیج دیں گے، فیعذبہ عذابا نکرا، وہ پھر اس کو شدید ناپسندیدہ عذاب دے گا۔ کس کو؟ جو ظالم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لائے گا، یعنی ذوالقرنین عام آدمی نہیں کہ ایمان لائے گا، بات مانے گا، کیا مطلب؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اعمال درست کرے گا، فَلَهُ جَزَاء، تو اس کا بدلہ ہے الحسنى، اچھا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے لہو واسطے اس کے، کس کے؟ جو ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا، کیا کہیں گے؟ من امرنا یسرا، ہماری طرف سے جو اس کو آرڈر ملے گا وہ آسان کام ملے گا۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے اپنے ریسورسز کو استعمال کیا۔ یہ تو ایک جگہ کی بات آ گئی، کیا ہوا، کتنوں کو اس نے مارا، کون ایمان لے کر آیا اور انہوں نے اس کو کون کون سے کام لگائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے اپنے سامان، جو ریسورسز تھے، جو تعالیٰ نے اس کو وسائل دیے تھے، ان کو یوٹیلائز کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ، وہ پہنچا مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہوتے، کہ ایک جگہ اس نے ٹریولنگ سٹارٹ کی ہے کہ وہ غروب پہ پہنچ گیا ہے اور پھر ایسٹ پہ پہنچ گیا ہے۔ اب جب سائنٹیفکلی اس کو جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ارتھ ہے، کے سامنے ارتھ ہے، ہمیں یہاں ابھی یہاں گھر میں بیٹھے ہوئے ہمیں زمین گول نظر نہیں آ رہی، نہ ہمیں زمین موو کرتے نظر آ رہی ہے، مگر ہے، موو ہو رہی ہے، کرف بھی ہے، شام کے ٹائم سورج غروب ہوتا ہے کہ وہ ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے، ہم اپ ورڈ جا رہے ہیں، تو ہمیں اس کی سپیڈ بھی کرو سرفیس کی وجہ سے جلدی نظر آتی ہے۔ بات کہنے کی یہ، جب ہم ارتھ میپ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جب ہم ارتھ میپ کی بات کرتے ہیں تو پوری ارتھ کو ہم یوں کھول دیتے ہیں اور اس کے بیچ میں ایک لمبی لکیر ہے، اس طرف جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ایسٹرن کنٹریز اور اس طرف جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ویسٹرن کنٹریز۔ ایسٹ جہاں سے سورج جو ہے، ویسٹ جہاں پہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے مغرب، اور ایسٹ جہاں سے سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے مشرق۔ اب بات کی جائے کہ وہ ٹورڈ دی ایسٹ وہ بہت آگے، ٹورڈ دی ویسٹ وہ اتنا آگے گیا کہ جو اس کا مغرب الشمس کے لاسٹ ہے، ویسٹرن لاسٹ کنٹریز پہ وہ چلا گیا۔ تو اس نے وہاں ایک قوم دیکھی تو تعالیٰ نے کہا چاہے تو ان کو پھینٹی مارے یا چاہے تو ان میں سے کوئی کام لے لے۔ تو اس نے کہا جو ظالم ہیں ان کو تو ہم بدلہ دیں گے، سزا دیں گے، اور اتنی نہیں، پھر وہ اللہ کی طرف لٹایا جائے گا جو اس کو ایسا عذاب دے گا جو ناپسندیدہ عذاب ہے۔ اور جو لوگ اچھے ہیں، جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اپنے درست کام کیے، تو ان کو لیے ہم آرڈر بھی ہلکا کریں گے، آسان کریں گے۔ پھر وہ ایسٹ کی طرف گیا، ٹورڈ دی ایسٹ، ایسٹرن کنٹریز کی طرف وہ یہاں تک گیا کہ وجدہا، پایا اس کو، تطلع، وہ طلوع ہو رہا ہے، یعنی کہ ایسٹرن کنٹریز کی پیک پہ چلا گیا، علی قوم، اوپر ایسے لوگوں کے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے نہیں ٹھہرائی، من دونہا، اس کے پرے، سترا، کوئی آڑ، کوئی پردہ۔ اب جب آپ لوگ بالکل ایسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں نا ٹاپ پہ، کہ جہاں آپ کو بولے کہ یہ سب سے پہلا ایسٹرن کنٹری جہاں سورج نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، وہ جاپان کے جزیروں کی طرف چلے جاؤ گے، جو آپ کو نیوزی لینڈ سے اوپر نظر آئیں گے، اور وہاں پر کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں انسان بہت کم بستے ہیں، بہت کم بستے ہیں، اور ادھر آتش فشاں پھٹ رہے ہیں، بہت ٹمپریچر ہے، بہت گرمی ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ کذالک، اس طرح، وقد احطنا، اور تحقیق ہم نے احاطہ کر لیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے گھیر لیا، بما، ساتھ، جو، لدئی ہے اس کے پاس تھا، خبرا، خبر، اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی خبر ہمارے علم میں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ریسورسز دی، اور تعالیٰ کہہ رہا ہے اور جو اس کے پاس تھا اس کی خبر، اور تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغ،
وہ جا پہنچتا ہے بین السدین. سدا کا مطلب ہوتا ہے نا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. سدا کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، آڑ. یہاں تک کہ وہ حتیٰ اذا بلغا پہنچتا ہے بین السدین، دو آڑوں کے درمیان. وہ ترجمہ لکھ رہے ہیں دو دیواریں، دو پہاڑوں کے درمیان. وجد من دونہما قوما، اور پاتا ہے من دونہما ان دونوں کے پرے، قوما ان دونوں کے درمیان نہیں، وہ پہنچا ان دو کے درمیان. غور سے سنیں، وہ پہنچا دو دیواروں کے درمیان. وہ دو دیواروں کے لیے لفظ آڑ آ رہا ہے، اس قوم کے لیے یہ آڑ ہے، اس قوم کے لیے یہ آڑ ہے. وہ ان کے درمیان پہنچا ہے اور ان دونوں کے پرے من دونہما، بینہما نہیں، ان کے پرے قوم پاتا ہے. ادھر بھی قوم ہے اور ادھر بھی قوم ہے. وجدہ پاتا ہے من دونہما ان دونوں کے پرے قوما، قوم لا یکادونا نہیں ہے. کہتے ہیں نا وہ ان کادو، اگر ان کا بس چلتا، اگر ان کے قریب ہوتی. لا یکادونا لگتا نہیں ہے، لگتا نہیں ہے. یفقہونا قولا کہ وہ سمجھ پائیں اس کی بات. آثار لگ نہیں رہے کہ ان کو اس کی بات سمجھ میں آئے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں. قالو ان لوگوں نے کہا یا ذوالقرنین. دیکھیں اب یہ جو بات کہ وہ کون سی قوم ہے، کہاں ہے، یہ کس کی بات کی جا رہی ہے، انسانوں کی بات کی جا رہی ہے. یہ کون ہے کہ ایک دیوار ہے، دیوار کے پرے ایک قوم ہے، یہ دیوار ہے، دیوار کے پرے ایک قوم ہے. بیچ میں ذوالقرنین پہنچ گیا. ان کو نظر بھی آ رہا ہے کتنی دیواریں ہیں، بہت بڑا ہے، کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قریب ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ لائکلی یہ ہے کہ یہ اس کی بات سمجھ نہیں پائیں گے. لا یکادون یفقہون قولا. قالو وہ کہتے ہیں یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج. کہ مطلب انہوں نے وہ کیوں بنائی تھی دو دیواریں؟ ڈیفینیٹلی ان کو یاجوج اور ماجوج سے مسئلہ تھا. ان کو یاجوج اور ماجوج سے مسئلہ تھا. اب یہ وہ سمجھ ہے جو اللہ مجھ کو سمجھا رہا ہے. وہ لوگ یہاں رہتے ہیں، قوم ایک ہی ہے. انہوں نے ایک دیوار بنائی کہ یاجوج جہاں سے آتے ہیں، تو انہوں نے دیوار بنا دی. انہوں نے کہا اب یہاں سے آ رہے ہیں، انہوں نے دیوار بنا دی. ذوالقرنین بیچ میں پہنچ گیا نا. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، دو آڑوں کے درمیان پہنچ گیا. وہ آڑیں انہوں نے اس کے لیے بنائی تھی، اس کے لیے یاجوج ماجوج کے لیے. کہہ رہے ہیں ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. اب کیونکہ وہ انہی جگہوں کو بھرے گا، وہی بیچ کی جگہوں کو جو انہوں نے آڑ بنائی ہے اس جگہ کو فل کر دے گا. اب یہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا تو یہ بات نہیں تھی، مگر یہاں تھی، یہاں لکھی ہوئی تھی، ہمیشہ سے لکھی ہوئی تھی. وہ پہنچ گیا دو سدین کے درمیان کہ جن کے دونوں طرف جو ہیں وہ لوگ ہیں. دونہما ان دونوں کے پرے قوم ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اے یاجوج، اے ذوالقرنین، یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں. آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوشچن کر رہے ہیں فہل، کیونکہ انہوں نے بھی تو دیوار کھڑی کی ہوئی تھی نا. وہ کہہ رہے ہیں فہل نجعل لک، کیا ہم ٹھہرائیں واسطے تیرے لیے کچھ کریں، خرجا، کیا ہم تیرے لیے کچھ نکالیں. یہ خرجا کا مطلب جو نکالنے سے بات ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ کچھ نکالو بھائی، کوئی تو بھائی نوکری لگ گئی، کچھ نکالو بھائی، جیب میں ہاتھ ڈالو، کچھ نکالو بھائی، خرچ کرو کچھ. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا، کیا ہم ٹھہرائیں واسطے تیرے کچھ خراج، کچھ اپنا سامان نکالیں. الا اوپر اس بات کے، ان تجعل کہ تو بنا دے، تو ٹھہرا دے، بیننا و بینہم، ہمارے اور ان کے درمیان سدا، دو سدین وہ بنا کے بیٹھے تھے پہلے. پھر بھی ان کو افاقہ نہیں تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ سامان ہے، ہم نکالیں تیرے لیے.
آخر وہ وہاں پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لے کے گیا نا وہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. قال کہتا ہے ما مکنی، جو میں جیسے جہاں سے چیپٹر سٹارٹ ہوا تھا انا مکننا، ہم نے اس کو دسترس دی زمین میں. وہ کہہ رہا ہے قال کہتا ہے ما مکنی فیہ، جو میں دسترس دیا گیا ہوں بیچ اس کے، ربی میرے پالنے والے نے، خیر وہ بیسٹ ہے. تم کیا نکالو گے؟ وہ کیا کہتا ہے فَأَعِينُونِي، وہی لفظ بھی کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعاون سے. اعینونی، تم تعاون کرو، بقوہ، پرووائڈ می دی مین پاور. قوہ پاور، مین پاور، لیبر دو مجھے. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ٹھہرا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان دیوار. ردما لفظ آیا، مضبوط آڑ کھڑی کر دوں گا، مجھے تو مین پاور دو. آتونی زبر الحدید، لے آؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے. زبر کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، پارٹ. انہ لفی زبر الاولین، یہ پہلے پارٹس میں موجود ہے. آتونی زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے لے کر آؤ. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ساوا، جب اس نے برابر کر دیا. لوہے کے ٹکڑے لا لا کے اس کو برابر کر دیا. بین الصدفین، بیچ دو صدفین. صدفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روکنا. یصدفونا، یہ روکتے ہیں اللہ کے رستے سے. صدفہ، صدف عنہا، اس سے رک گیا. صدفین، دو آڑ. وہ صدف کون سی ہے؟ وہی جو انہوں نے دو سدین بنائی تھی، ان کے بیچ میں کیا کر دیا؟ اس کو بھر دیا. بین الصدفین. قالا، پھر کہتا ہے انفخو، اس کو پھونک مارو، اس کے لوہے کے ٹکڑوں کو دھونکو، اس کو پھونک مارو. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا، وہ آگ ہو جائے. اب لوہار جب کام کرتے ہیں نا، لوہے کا لوہار، جب ہم نے تو کیا ہے خود یہ کام کہ وہ جو بھٹی ہوتی ہے اس میں لوہا رکھا، یہاں پہ کوئلے ہوتے ہیں، اس پہ آگ لگاتے ہیں. اب یہاں سے جب پنکھا گھماتے ہیں نا، وہ آگ ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے. وہ اصل میں ہوا ہے نا، گرم ہوا، وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اس کی آگ لگ جاتی ہے اس کے اوپر. اس کو پھونکو، اس کو دھونکو. حتیٰ اذا جعلہ نارا، کہ یہ آگ ہو جائے. کالا کہتا ہے آتونی، لے آؤ میرے پاس. افرغ علیہ کترا، اوپر اس کے ڈالوں تانبا، کاپر، لوہا. اس کو اتنا پگھلاؤں اور اس کے اوپر کاپر ڈالوں کہ وہ جانتا ہے یاجوج اور ماجوج کو، وہ اس کا توڑ جانتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک گھر میں ہیں بھائی، یہاں پہ کاکروچ ہیں، کاکروچ ختم نہیں ہو رہے. ہم نے ایک بندے کو بلایا، وہ آیا، اس سے سپرے کیا، گیا 2 دن نہیں ہوئے، تیسرے دن پھر کاکروچ آ گئے. پھر کوئی بندہ آیا، وہ بندہ کہہ رہا جی کاکروچ کا مکمل خاتمہ، لال بیگ کا مکمل خاتمہ. وہ اپنا ایکسپیریمنٹ کر کے گیا، ہفتے بعد پھر آ گئے، ختم ہی نہیں ہو رہے. کوئی بندہ آئے گا، وہ بولے گا جی مجھے، میرے پاس کب مکمل ہے. لوگوں کے گھر میں دیمک آ جاتی ہے، وہ لوگ انجیکشن میں ڈال کے وہ دیواروں کے نیچے نیچے ڈالتے ہیں، ان کے فرنیچر خراب ہو جاتے ہیں. وہ یہاں تک کہ گھر بیچ دیتے ہیں کہ بھائی اس گھر میں دیمک ہے، ختم نہیں ہو رہی. وہ لوگ اتنے تنگ تھے یاجوج اور ماجوج سے کہ انہوں نے ذوالقرنین جب آئے تو ذوالقرنین کے آگے انہوں نے یہ مدعا رکھا. ذوالقرنین ان کا توڑ جانتا تھا. کیسے جانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دسترس دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو دسترس دی تو اس نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے کے لیے کو دسترس دی ہے وہ بہتر ہے، بیسٹ ہے. تم لوگ یہ کرو، بندے لے کر آؤ، قوت لے کر آؤ، مین پاور لے کر آؤ، کہ لوہے کے ٹکڑے لاؤ اور اس کو بیچ میں برابر کر دیا. بین الصدفین، دو جو انہوں نے سدین بنائی تھی ان کے درمیان برابر کر دیا. کہتا ہے اب اس کو پھونکو یہاں تک کہ یہ آگ ہو جائے، جل جائے، آگ لگ جائے اس پہ.
پھر کہہ رہے ہیں تانبا لے کر آؤ، وہ اس کے اوپر ڈالو، افرغ علیہ کترا فمستطاعوا، پس ہرگز طاقت نہیں رکھیں گے ان یظہروا کہ وہ اس پر چڑھیں، ومستطاعوا اور ہرگز نہیں طاقت رکھیں گے لہو واسطے اس کے نقبہ، نقب لگانے کی، اس پہ چوٹ نہیں لگا سکتے ہو۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، کہتا ہے یہ ہے رحمۃ من ربی، رحم ہے، رحمت ہے، مہربانی ہے میرے رب کی طرف سے۔ فاذا جاء وعد ربی، جب آئے گا وعدہ میرے پالنے والے کا، جعلہ دکا، وہ اس کو ختم کر دے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے پالنے والے کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، ڈھونڈ نہیں سکے لوگ کہاں ہے وہ قتل۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم چھوڑ دیں گے، بعضہم، ان کے بعض کو، یومئذ، اس دن، یموج کے وہ ریلا ماریں گے، فی بعض، بیچ بعض کے۔ یہ غور سے سنیں، یہ اسی صورت کے لاسٹ میں بھی آئے گا، تعالیٰ کہہ رہا ہے حرام ہے اس بستی کے اوپر جن کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ واپس آئیں، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج ہر بلندی سے نچائی کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑ دیں گے، بعضہم، ان کے بعض کو، یومئذ، اس دن، یموج کہ وہ دوڑیں گے، فی بعض، بیچ بعض کے، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور، فَجَعَلْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم انہیں جمع کریں گے۔ اب یہ یاجوج ماجوج کیا چیز ہے؟ اب لوگوں کی اس پہ ڈفرینٹ سٹوری ہے، مگر یہ ایک بات آ رہی ہے، تعالیٰ نے دو جگہ قرآن پاک میں کہا ہے کہ ایک یہاں پر آئے کہ جس دن قیامت آئے گی اس کو ہم اس دن ان کو نکال لیں گے، اور ایک دوسری جگہ آیا ہے تعالیٰ نے کہا حرام ہے کہ جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان بستیوں کے اوپر حرام ہے کہ وہ دوبارہ آئیں، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اس دن ہم زمین سے جانور نکالیں گے۔ یہ زمین اب وہ ایک نہیں ہوگا، وہ ایک ہوگا تو پوری انسانیت سے بات کرے گا، ہم زمین سے جانور نکالیں گے، جانور ہے نکل گیا نا، وہ اسپیشیز کی بات ہو رہی ہے، وہ انسان سے ہم کلام کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَرَزْنَا جہنم، اور ہم سامنے کر دیں گے جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے، عرضہ، بالکل سامنے۔ ان الذین کانت اعینہم، بے شک جن لوگوں کی جو آنکھیں ہیں، فی غطاء، پردے میں ہے، ان ذکری، میری نصیحت سے، وکانوا لا یستطیعون سماع، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ افحسب الذین کفروا، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، اولیاء، میرے علاوہ الہ، اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جہنم مہمانی۔ قل، ان کو کہو، حل ننبئکم، کیا ہم تم کو خبردار کریں، بالساتھ اخسرین اعمالا، ان لوگوں کے خبر تمہیں بتلائیں جو اعمال کے حساب سے سب سے برے ہیں۔ یہ بات جب لاسٹ ٹائم بھی آئی تھی تو میں نے کہا تھا اس کو غور سے سنو، کہ یہ کہا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے کہ کوئی سننا چاہتا ہے، حل کا مطلب ہوتا ہے کوشچن، حل ننبئکم، ہم تم کو بتلائیں، ہم تم کو آگاہ کریں، بالاخسرین اعمالا، ساتھ خسارہ پانے والے اعمال کا، ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو سب سے زیادہ نقصان کرنے والے ہیں اعمال کے لحاظ سے، جن کے اعمال کہ وہ کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں، وہ کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین، وہ لوگ، غور سے سنو، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ضلع کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا، کہتے ہیں نا ضالین، ضالن، گمراہ، ضلع، بل ضلوا عنا، وہ کہ بلکہ گم ہو گئی ہم سے۔ غور سے سنو، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سعیہم، جن کی کوششیں، سعیہم، گم ہو گئی،
گم ہو گئی جن کی کوششیں فی الحیات دنیا، کہ وہ لوگ جن کی سٹرگلز دنیا کے کاموں میں گم ہو گئی، یعنی وہ اپنی دنیا میں مگن ہو گئے. ان کی جو کوشش ہے صبح فجر سے لے کے عشاء تک، وہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں. کس چکر میں؟ ضل سعیہم فی الحیات دنیا ویحسبون، اور وہ یہ حساب لگاتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھی صنعت کاری کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پالنے والے کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. ابھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنا بھلے دنیا کے پھر کوئی کام ہی نہ کرو. دنیا کے کام کرو، اور دنیا کے کاموں میں آخرت ڈھونڈو. آخرت سے مراد یہ ہے کہ جو بات اللہ نے کہی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، 10 11 12 جتنے احکامات دیے ہیں، ان احکامات کو امپلیمنٹ کرو. وہ کیسے ہم امپلیمنٹ نہیں کر پاتے؟ کہ جی ایک آدمی سے لے کر آیا، دودھ لے کر آیا، اس نے 500 روپے دیا تھا، تو اس نے کاٹنے 250 روپے تھے، وہ بیچارہ بھول گیا، 150 اس نے کاٹ لیا. اس نے 150 کاٹ لیا، کاٹنا 250 تھا، 250 کاٹنے تو اس نے 150 کاٹ لیا. اب چلا 2 قدم بھرے، اللہ نے اس کے دماغ میں وحی کی. اللہ ہی ڈالے گا یا کون ڈالے گا؟ اللہ نے اس کے دماغ میں ڈالا کہ اس نے پیسے تجھے زیادہ دے دیے. اب وہ کہہ رہا ہے نہیں بس ٹھیک ہے ابھی زیادہ دے دیے تو کیا ہے، اس کو نہیں دے رہا. مڑے اس وقت جائے، آخرت کی طرف جائے، وہ بولے کہ بھائی یہ آپ نے کتنے کاٹے ہیں پیسے. سیب لینے گیا، مالٹے لینے گیا، وہ دیکھا کہ جی اس نے پیسے زیادہ دے دیے ہیں. جب ہمیں وہ کم دیتا ہے تو ہم بولتے ہیں بھائی آپ نے کم پیسے دیے ہیں. جب زیادہ دے رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں واپس کریں. پھر تجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ وہ تو بہتر ہے کہ وہ تو کبھی کبھی اس سے یہ ہوتا ہے، تیرے پاس ایک ہی دفعہ اس کی چیز ٹھہر گئی تو دے نہیں رہا واپس. خود کی دکان ہے، خود کاروبار کرنے والا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہے. اللہ نے منع کیا ناپ تول میں کبھی نہ کر، وہ کر رہا ہے. کہ اس کی جو کوششیں ہیں وہ ضل سعیہم فی الحیات دنیا، جج بنا دیا گیا ہے. وہ انصاف کر رہا ہے، لوگوں کے درمیان فیصلے سنانے ہیں تو حق بات کا انصاف نہیں کر رہا. وہ دنیا کی زینت اس کے بدلے میں لے رہا ہے، مال بٹور رہا ہے، دنیاوی قیمت لے رہا ہے. اور جو اللہ کا حکم ہے کہ انصاف کرو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے قریب والے رشتہ داروں کے خلاف ہو، وہ نہیں کر رہا. کوئی یتیم بیوہ عورت، یتیم بچے، یتیم بوڑھے لوگ، اس کے ضعیف لوگ، ان کی کفالت اس کے ذمہ آ گئی تو ان کا مال کھانا شروع کر رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جا. وہ کہہ رہا ہے خیر ہے، کون دیکھے گا مجھے، اور وہ ان کا مال سمیٹ کے کھا رہا ہے. یا وہ ان کے حق میں نہ حق تلفی کر رہا ہے کہ اپنے بھائی کے بچے ہیں تو بھائی کے بچوں کا مال کھاتا جا رہا ہے کہ یہ تو چھوٹے ہیں، سمیٹ کے کھا رہا ہے. وعدہ کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے بس عہد توڑ دیا، چھوڑو جی، وہ لوگ بھی توڑتے ہیں. وعدہ خلافی کر رہا ہے. وعدہ خلافی کیوں کر رہا ہے؟ کہ وہ دنیا کی زندگی میں اس وقت کوئی اس کی قیمت وصول کر رہا ہے. وہی لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیات دنیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اخسرین اعمالا، نقصان اٹھانے والے، اخسرین نقصان اٹھانے والے، بدترین گھاٹے والے اعمال کے لحاظ سے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے، جو اس کی تعلیمات سے انکار کرتے ہیں. مطلب ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کو گھر سے جو نکال دیتے ہیں تو لوگ اسے کہتے ہیں نا یار تیرے کو اللہ کا خوف نہیں ہے، تو نے خود نہیں مرنا، تو نے قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ولقائہ، کہ وہ کہہ رہا ہے اللہ کون سی قیامت، کون تھا جواب، چلو اماں ابا بہت ہو گئی، چلو نکلو گھر سے، مہمان آ رہے ہیں میرے، تو 2 دن کے لیے تم اپنے وہ جو ہے نا تمہارا کزن گاؤں والی جگہ پہ چلے جاؤ، چلو نکلو، میرے گیسٹ آ رہے ہیں. تو وہ بھول چکا ہے، کس چیز کو بھول چکا ہے؟ وَلِقَائِهِ، اللہ تعالیٰ سے جو اس نے ملاقات کرنی ہے. یہ وہ لوگ ہم کہتے ہیں نا کہ تجھے موت بھول گیا اپنی، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ وہ یہ بات ہم کرتے ہیں اس وقت. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، بس اس کے جو اعمال ہیں وہ سب برباد ہوئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ، اور ہم ہرگز قائم نہیں کریں گے یوم القیامہ وزنا، اس کے لیے ہم اس کے اعمال کو وزن نہیں دیں گے. ذالک جزاؤہم، یہ اس کا بدلہ ہے جہنم،
بما کفروا جو اس نے انکار کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا اور میرے رسولوں کو اور میری آیات کو اس نے مذاق سمجھ کے رکھا، بہت ہلکے میں لیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جو لوگ میری بات مانتے ہیں اور اعمال کو اصلاحات کرتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا ان کے جو لیے جو مہمانی ہے وہ باغات ہیں ہمیشہ والے، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا اور وہاں سے ان کو وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ جگہ بدلیں، وہیں پہ رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل غور سے سنو یہ بات، اللہ تعالیٰ کہہ دو یہ بات، تم اپنی زندگی میں یہ سٹیٹمنٹ دینے والے بنو، لو کان البحر اگر ہو جائیں سمندر، لو کان البحر مدادا مدد کرنے والے، لکلمات ربی تیرے رب کی باتوں کی مدد کرنے والے ہو جائیں سمندر، یعنی تیرے رب کی جو کلمات ہیں جو باتیں ہیں ان کے لکھنے کے لیے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، لنفد البحر سمندر ختم ہو جائیں، قبل اس سے پہلے ان تنفد کلمات ربی کہ ختم ہو تیرے رب کی باتیں، ولو جئنا بمثلہ مددا اور چاہے کہ ہم لے آئیں اس کی مثل اور بھی۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 7 سمندروں کی سیاہی، ایک جگہ آتا ہے کہ 7 سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور زمین میں جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یہ تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ 7 سمندروں کی سیاہی تیرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے مدد کرے اور اتنے اور آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ختم ہو جائیں، تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہو جائیں گی۔ کل ان کو کہہ دے انما انا بشر مثلکم اس کے سوا نہیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یوحا الیہ وحی کی گئی ہے طرف میری، انما کہ اس کے سوا نہیں کہ الہکم الہ واحد تمہارا جو الہ ہے، الہکم تمہارا جو الہ ہے، الہ واحد وہ ایک یکتا الہ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ بس جو کوئی رجوع کرتا ہے اس کے پالنے والے سے ملاقات کی۔ غور سے سنو، جو کوئی فمن کان یرجو لقاء ربہ جو کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے، وہ رجوع کرتا ہے کہ مطلب کہ وہ جو اپنی زندگی کے معاملات حل کر رہا ہے تو اس معاملات کے اندر وہ کام کرتے وقت وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ اللہ سے کب ملاقات کرے گا؟ قیامت کے دن نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال درست کرے، فلیعمل چاہیے کہ عمل کرے، عملا صالحا عملا صالحا کا مطلب کیا ہے؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا وہ اپنے رب کی نوکری کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو اس طریقے سے کرے۔ صدق اللہ العظیم۔